آج کے حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو براہ راست مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا آئین بنا، میرے والد نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ میں تو اس آئین کو تحفظ دینے کا عزم کر رہا ہوں۔ آپ کے دیکھا دیکھی اگر اس آئین کو ختم کر دیا گیا، صوبوں کے حقوق تباہ و برباد کر دیے گئے، صوبوں کا باہمی اعتماد خراب کر دیا گیا، تو آپ بتائیں کہ پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم ہوئی، مارشل لاؤ نے آئین کو جتنا خراب کیا تھا، گند کر دیا تھا، 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا۔ آپ کی حکومت تھی اور ہم مل کر ایک کمیٹی میں بیٹھے، 9 مہینے تک ہم نے پورے آئین کو صاف کیا اور متفقہ طور پر ایوان سے پاس کرایا۔ آج ہم اس 18ویں ترمیم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ کس بات کی کمزوری دکھا رہے ہو؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم میں ہم نے طے کیے تھے۔ ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو، آپ کیوں پیچھے ہٹیں گے اور آپ کیوں سودے کریں گے؟ یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ کے صوبے میں بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب یہاں پر ہم ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ۔ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے کا فیصلہ لیا حکومت سے۔ 31 دسمبر 2027 کو اس ملک میں سود کا خاتمہ ہوگا اور 1 جنوری 2028 کے بعد پاکستان میں سود کا نظام نہیں رہے گا۔ لیکن کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ بظاہر ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے آئین میں ترمیم کرائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث و تمہیز کے لیے ایوان میں لائے جائیں گے۔ آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی سفارش ایوان میں بحث کرنے کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ یہ تمہاری نیتیں ہیں، یہ تمہارے ادارے ہیں۔ دینی مدارس کے بارے میں متفقہ طور پر قانون پاس کیا گیا، مدارس کی رجسٹریشن ہوگی اور مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، لیکن مسلسل مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ قانون پاس ہونے کے بعد مشکلات پیدا کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پاکستان میں دینی مدارس کا خاتمہ چاہتے ہو۔ تم کہتے ہو ہم دینی مدارس کے فارغ التحصیل فضلاء کو سرکاری ملازمتیں اور روزگار کمانے کا مواقع دینا چاہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ دینی مدارس کو چھوڑیے، آپ کے یونیورسٹیوں کے فضلاء، آپ کے کالجز کے فضلاء لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں بغل میں لیے تمہارے دروازے پر کھڑی ہیں، تم ان کو روزگار نہیں دے سکتے اور بات کرتے ہو دینی مدارس کے طلباء کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کالجز کو
स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। हुकूमत और सरकार उसकी सरकारी हैसियत को खत्म कर रही है, निजी शोबे को दे रही है। तुम्हारे इंतजाम में चलने वाले स्कूल वो तुम चला नहीं सकते, वो तुम प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हो। और दीनी मदरसा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसको सरकारी तहवील में लाना चाहते हो। पहले अपनी नाकामियां तो छुपा लो। स्कूलों के बारे में, कॉलेजेस के बारे में तुम्हारी नाकामियां, वहां से फारूक तहसील नौजवानों के बारे में तुम्हारी नाकामियां, मदरसों की फिक्र हो गई। फिर जनाब शरायत लगा देते हैं, मदरसे वाले इस फार्म को पूरा करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदरसे के अंदर कोई दहशतगर्द आ जाए और वो पढ़े। भाई क्या दहशतगर्द यूनिवर्सिटियों के दारुल उकामों से नहीं पकड़े गए, कॉलेजों से नहीं पकड़े गए, स्कूलों से नहीं पकड़े गए? जब कॉलेजों से पकड़े गए, वहां से लाशें निकली हैं उनकी, और वहां तुम कोई तब्दीली नहीं ला रहे, और सारा दबाव आ रहा है सिर्फ दीनी मदरसे पर। मैं आज दावे से कहता हूं कि तुम दीनी मदारिस की खैर ख्वाही में ये इक़दाम नहीं कर रहे, तुम अमेरिका और मगरिब की पैरवी में ये इक़दाम कर रहे हो। तो आज इस जलसे के जरिए से हम अपने अज़्म का ऐलान करें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि तुम्हारा बाप भी दीनी मदरसे को खत्म नहीं कर सकेगा। नारे तकबीर, दीनी मदारिस का तर्जुमान। इनको पता ही नहीं है दीनी इल्म किसको कहते हैं। मदरसे का और दीनी इल्म का खात्मा अंग्रेज ने किया। अंग्रेज ने अपने निसाब से कुरान और हदीस निकाले, उलमाए किराम ने संभाला। आज भी तुम्हारे हाथों कुरान और हदीस के उलूम खतरे में। तुम आज भी इस बात में मसरूफ हो कि मदारिस को आपस में लड़ा दो, उलमा को आपस में लड़ा दो। पता नहीं कहां कहां किसी कोने खदरे से किसी को निकाल लेते हो और कहते हो ये दीनी मदरसे का मोहतमिम साहब है। भाई ठीक है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो उलमा हैं, हम उनके साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आप क्यों लड़ने जा रहे हैं? बहुत मामूली लोगों को उठा लेते हो, लेकिन हम भी हैं कि छोटे लोगों को बड़ा कह दिया मैंने। अक्सर ऐसी तकलीफ कई बार उठाई मैंने। कोई मसला नहीं है, हम जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, अपने बिसात के मुताबिक जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की मदद के साथ जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। नीयत खालिस हो, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी मकसूद हो, इलाए कलिमतुल्लाह मकसूद हो। मेरे साथियों, आपकी नीयत अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी है, यही जिहाद है और इसके अलावा कोई जिहाद नहीं। परेशान नहीं होना, हौसले बुलंद रखने हैं। आज यहां आप लोग इकट्ठे हैं, इतने बड़े इज्तिमा इस बात की दलील है कि कौम जमीयत उलमा इस्लाम को सुनना चाहती है और उसके मौक़िफ़ की तायीद करना चाहती है। तुम उलमा को कत्ल कर रहे हो,
علماء کا خون بہا کر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا مقصد حاصل کر لیں گے؟ اگر یہ علماء مسلمان نہیں ہیں تو ان کو کافر کہنے والا خود بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے جو سروں پر پگڑیاں باندھی ہیں یہ سر اٹھا کے چلنے کے لیے ہیں، سر جھکا کے چلنے کے لیے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، دینی مدارس بھی رہیں گی، آپ کے حقوق کی بھی جنگ ہوگی، بلوچستان کے حقوق، بلوچوں کے حقوق ہوں، پشتونوں کے حقوق ہوں، ہم سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم اس اتحاد اور محبت کے پیغام کو یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پورے ملک میں یہ تحریک جائے گی، اور انشاءاللہ 18 جون کو 4 سدہ میں بہت بڑا جلسہ عام جمعیت علماء اسلام کرے گی۔ اشارے نہ خبر وتلے دا اشارے نہ خبر وتلے دا پتبر میں درتا ہوا اللہ خطا سے بیام نہ پوئے گا اسے کرو کلی۔ انشاءاللہ یہ تحریک ہے، یہ جہد مسلسل کا نام ہے، یہ اپنی ماضی کے روشنی میں چلنے والا مستقبل ہے، اور انشاءاللہ اس راستے پر جاتے جاتے اللہ کے سپرد اپنی جان کر دیں گے، اور کامیابیاں انشاءاللہ آپ کی قسمت میں آئیں گی۔ عزم رہے، نیت صاف رہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پا اطلسم دا جن 50 صدہ کے بعد انشاءاللہ دیکھ تحریک راتلن کے پڑاوی اور پاگے کے با قوم شرکت کی۔